1947 کی ہر طرف ایک خاموشی ہے، طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ ہوا میں بارود کی بو ہے، کچھ ہی دور سہمے ہوئے لوگوں کا ایک قافلہ چلا آ رہا ہے جو اپنی منزل مقصود کی جانب رواں دواں ہے۔ کسی کو بھی اپنے پیاروں کی کوئی خیر خبر نہیں، نہ اپنی جان کی پرواہ، لیکن حوصلے بلند۔ کچھ دیر گزری ہی تھی کہ راہزنوں کا ایک گروہ ان کا رستہ روک لیتا ہے۔ سوال پوچھا جاتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ جواب ملتا ہے، گھر۔ قافلہ کنارہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن صدر علی وقار وہ کہتے ہیں نا کہ انقلاب خون مانگتا ہے۔ اس گروہ کا سربراہ ذرا سا مسکراتا ہے اور ایک اشارہ کرتا ہے۔ اس اشارے کی دیر تھی کہ فضا میں گولیوں کی کڑکڑاہٹ شروع ہو جاتی ہے اور اس قافلے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اس قافلے کے ہر فرد کا ایک ہی قصور ہے، ایک آزاد وطن۔ یہ منظر صرف ایک قافلے کا نہیں صدر علی وقار، ہر چوراہے پر الگ منظر ہے۔ کہیں بھائیوں کے گلے تن سے جدا کیے جا رہے ہیں تو کہیں بوڑھے باپ کو لاٹھیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہیں بہنوں کے سر سے اس کا آنچل چھین لیا گیا ہے تو کہیں ماؤں کے لختے جگر کٹے پھٹے پڑے ہیں، لیکن ہر طرف ایک خاموشی ہے۔ اور پھر منظر بدلتا ہے۔ صدر علی وقار اور قائد اعظم کی قیادت میں ایک طوفان برپا ہوتا ہے۔ ایک ریڈیو کی آواز گونجتی ہے، 14 اگست 1947۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے، آپ سب کو پاکستان مبارک ہو۔ ہزاروں زنجیریں توڑ کر، لاکھوں جانوں کے صدقے یہ وطن اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ صدر علی وقار، بے تحاشا قربانیوں کے بعد یہ وطن ملا جو ہزاروں زنجیریں توڑ کر دنیا کے نقشے پر ابھرا، آج پھر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ کہیں یہ زنجیر قحط سالی کی صورت میں ایک ماں کے ہاتھوں اپنے بچے نیلام کراتی ہے تو کہیں کسی بوڑھے باپ کو بے روزگاری کے کوڑے مارتی ہے۔ کہیں یہ زنجیر کسی قاضی کے لبوں پر مہر کی طرح سخت کر دی جاتی ہے تو کہیں کسی صحافی کی آنکھوں پر باندھ دی جاتی ہے۔ کہیں یہ زنجیر کسی جاگیردار کے ہاتھوں کسی کو پھانسی پر لٹکاتی ہے تو کہیں کسی کو سرے بازار گھسیٹتی ہے۔ کہیں یہ زنجیر قانون کی صورت میں قانون ہی کا جنازہ نکالتی ہے تو کبھی لاقانونیت کے طور پر ٹرک حادثے میں ایک لوتے بیٹے حسنین کی جان لیتی ہے۔ تو پھر میرے ذہن کے نہا خانوں میں ایک ہی سوال گردش کرتا ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں کہ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ علی وقار، جب چاروں طرف منافقت اور بے حسی کے اندھیرے چھانے لگے، جب قوم کو غلامی کی طرف گھسیٹا جائے، جب مصلحت کا طاغوت عدل و انصاف کو نگلنے لگے، جب حکومتی ایوانوں میں کسب و ریاکاری کی صدائے بازگشت بلند ہونے لگے، تو پھر اس رنج و الم اور مایوسی کے صحرا میں اٹھو کہ فیصلہ سنانے کا وقت آ پہنچا ہے، کہ انجام کو آغاز کو انجام تک پہنچانے کا وقت آ پہنچا ہے، کہ ارے جب جذبہ ابراہیمی ہے زندہ تو پھر شعلوں سے کیا ڈرنا، جب رستہ ہے یوسف کا تو پھر جیلوں سے کیا ڈرنا، اگر وارث ہو مریم کے تو پھر الزاموں سے کیا ڈرنا، کہ تمہارے ہاتھ میں استقامت کا وہ علم ہے جو کبھی طائف میں لہرایا تو ہر سو روشنی پھیلی، کبھی بدر و احد میں زندگی کی خوشبو میں مہکی، اگرچہ آج بھی چاروں طرف تاریک راتیں ہیں، مگر اس ہمت و یقین کو اونچا ہی رکھنا ہے کہ جس سے وہ سحر ہوگی، کہ جس سے بے نواؤں کی نوا بھی معتبر ہوگی، کیونکہ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے
اس کے زور بازو کا کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر ہے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ.